عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ پاکستان میں مزید صوبوں کے حق میں نہیں ہے، وہ ایسا کیوں سوچ رہے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو اس بارے میں کیا ہے؟ ان کا جو آرگیومنٹ ہے اور ان کی جو ریزننگ ہے اٹ کمز فرام دا آئیڈیا آف ایتھنک میجورٹیرینزم اور دا ہیجمنی آف دا میجورٹیز. آئی ایم پارٹ آف سچ اے ڈیموکریٹک پارٹی لائک دا عوامی نیشنل پارٹی جس نے ہمیشہ ڈائسینٹ کو روم دیا ہے، نہ صرف اپنی اندرونی سیاست کے اندر بلکہ ملکی سیاست کے اندر بھی ڈائسینٹ کو ہمیشہ انکریج کیا ہے اور پروٹیکٹ کرنے کی بھی بات کی ہے. اور مجھے پتا ہے کہ جب آپ پروونشل سینٹر سے اتنا دور ہوں تو آپ کی نیڈز، آپ کی جو لوکلائز نیڈز ہیں وہ کس طریقے سے اگنور ہوتی ہیں. جو پروونسز ہیں دے شوڈ ناٹ بی دا کنٹینرز آف ایتھنک ریپرزنٹیشن. ایک ایسی لوکل گورنمنٹ ہو جس کے پاس فائنینشیل اتھارٹی بھی ہو، کیا یہ اس سے ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی؟ آرگیومنٹ تو بہت اچھا ہے لیکن ریئل پالیٹی کچھ اور بتاتی ہے. 18ویں ترمیم پاس ہوتی ہے 2010 کے اندر. اس کے بعد صوبوں کے پاس اختیار ہے کہ آپ نے اپنی لوکل گورنمنٹس کی تجویز خود دینی ہے. اس وقت آپ کے منرل ریسورسز سب سے زیادہ موجود ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر. ہم تو اسٹیٹ کی جانب سے دی جانے والی الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ایز ویل ایز بیوروکریٹس کو دی جانے والی مدات کو ایلیٹ کیپچر کا حصہ سمجھتے ہیں. بلوچستان کا جو ناردرن پورشن ہے دیٹ از انٹائرلی پشتون اسپیکنگ. 1 یونٹ ختم ہونے کے بعد جب پروونسز کانسٹیٹیوٹ ہوئے تو اس کو بلوچستان کے اندر ہی چھوڑا گیا. تو یعنی کہ اس سے ایک عجیب و غریب سے ایک ہاج پوج سا ہمارے پاس مچ گیا ہوا ہے. The people handling all of these mafias and handling all of these criminal empires are people who have been brought into the system for the core purpose of political appeasement. ہمارے پاس ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ whenever good governance in Pakistan has been delivered at whatever level, وہ federal level پہ ہو کہ وہ local level کے اوپر ہو, who has done that? آداب، میں ہوں منصر صدیقی. میرے ساتھ ہیں جی ڈاکٹر مہرہ باوان جو کہ سینٹرل سیکریٹری ہیں عوامی نیشنل پارٹی کی اور ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ بھی ہیں. آج ہم ان سے یہ بات کریں گے جو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جو اسٹیٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے پورا ملک اس وقت جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے، زور سے بحث چل رہی ہے کہ پاکستان میں مزید انتظامی یونٹس یا صوبوں کی ضرورت ہے کیونکہ یہ سسٹم فیل ہو گیا ہے. Mehrab, thank you for joining us. Thank you so much for having me, Munazza. It's always a delight having a conversation with you. Same here, بالکل pleasure is all ours. Mehrab یہ بتائیے کہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ پاکستان میں مزید صوبوں کے حق میں نہیں ہے، تو یہ مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ وہ ایسا کیوں سوچ رہے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو اس بارے میں کیا ہے؟ عوامی نیشنل پارٹی نے جب بھی صوبوں کی کٹوتی کی خلاف ورزی کی ہے یا اس پلان کی حمایت نہیں کی تو ان کا جو فریمنگ ہے دیٹ از فار دا خیبر پختونخوا پروونس. اینڈ بیکاز اٹ از این ایتھنو فرسٹ پارٹی، یعنی کہ وہ پارٹی کلیم کرتی ہے کہ ہم پشتون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کا جو آرگیومنٹ ہے اور ان کی جو ریزننگ ہے اٹ کمز فرام دا آئیڈیا آف ایتھنک میجورٹیرینزم اور دا ہیجمنی آف دا میجورٹیز. یہ آئیڈیا ہمارے پاس 1 یونٹ کی کرٹیسزم سے آیا تھا ایوب خان کے زمانے میں. اس کے بعد جب تک 18th امینڈمنٹ نہیں آئی اور سینٹ کے فنکشنز کو بہت زیادہ فعال نہیں بنایا گیا، اس سے پہلے بھٹو صاحب کے زمانے میں جب 1973 کی کانسٹیٹیوشن لکھی گئی، ان تمام کیسز کے اندر جو عوامی نیشنل پارٹی کے اینسیسٹرز رہ چکے ہیں، جو بزرگان رہ چکے ہیں، ان کا کلیم یہ تھا اور ان کا ماننا یہ تھا کہ پاکستان از اے کنٹری دیٹ از composed of multiple ethnicities and each ethnicity should have proportionate and egalitarian representation in the Parliament of Pakistan. مثال کے طور پہ اگر پاکستان کے اندر 55% عوام پنجاب سے تعلق رکھتی ہے یا وہ پنجابی ایتھنیسٹی سے بلانگ کرتے ہیں، تو اگر آپ صرف پاپولیشن وائز کی بنیاد پہ اپنی پارلیمنٹ کو تشکیل دیں گے تو کچھ جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں ان کو ایڈیکویٹ ریپرزنٹیشن نہیں ملے گی. سو عوامی نیشنل پارٹی کا جو ابھی کا کرٹیسزم ہے اٹ از بورن آؤٹ آف دا فیکٹ کہ NWFP کو ری نیم کیا ایز پختونخوا. اب جب آپ نے اس کو ری نیم کر دیا تو یہ جو پروونس ہے دس پروونس کانسٹیٹیوٹس ایز اے ریپرزینٹیو باڈی آف دا پشتونس آف دا کنٹری. تو اگر آپ اس کو فردر ڈیوائڈ کریں گے ایز اے ریزلٹ آف دیٹ ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے، ہماری جو سیٹس ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی کم ہو جائیں گی. اینڈ دا آئیڈیا آف ایتھنک ریپرزنٹیشن دین جسٹ گیٹس مڈلڈ اینڈ ڈائلوٹڈ ان دا پارلیمنٹ آف پاکستان. جاب اور راولپنڈی ڈویژن کے ساتھ ہی چھوڑا گیا. سملرلی بلوچستان کا جو ناردرن پورشن ہے دیٹ از انٹائرلی پشتون اسپیکنگ. 1 یونٹ ختم ہونے کے بعد جب پروونسز کانسٹیٹیوٹ ہوئے تو اس کو بلوچستان کے اندر ہی چھوڑا گیا. تو یعنی کہ اس سے ایک عجیب و غریب سے ایک ہاج پوج سا ہمارے پاس مچ گیا ہوا ہے.
اور کیونکہ یہ ایک ہاج پوج مچ گیا ہوا ہے اور یہ ہاج پوج بنانے کا مقصد ہی یہ تھا ٹو میک اٹ ایزی فار دا اسٹیٹ ٹو گورن پروونسز اور ٹو گورن دا انگورنیبل پاپولیشنز دیٹ گیو برتھ ٹو مافیاز and criminal enterprises and all of those elements, because if you are going to keep those elements in the government, then you have to follow a politics of appeasement. تو یہ جو مافیاز بنے ہیں، جو ٹمبر مافیاز بنے ہیں، جو کہ آپ کو ناردن ہزارہ کے اندر ملتے ہیں، جو آپ کو ڈیزل کی اسمگلنگ کے مافیاز آپ کو بلوچستان کے اندر ملتے ہیں، اس قسم کے جو آپ کو شوگر کین بیرنز آپ کو ساؤتھ پنجاب کے اندر ملتے ہیں، all of these belong to areas of ethnic minorities that have been lumped in provinces where they feel unrepresented, and the people handling all of these mafias and handling all of these criminal empires are people who have been brought into the system for the core purpose of political appeasement. And I think this is the exact feature of our current governance model jisko Mohsin Naqvi saab ne, Honorable Interior Minister ne critique kiya. So to get rid of this, to get rid of these mafias, if we go towards smaller provinces جو کہ انہی geographical units کے اندر based ہیں، وہاں پہ میرے خیال سے پھر ان کو accountable ٹھہرانا through a democratic process، میرے خیال سے momentum نئے صوبوں کا نہیں ہے. Momentum is about breaking the country into smaller administrative units where governance can be delivered effectively. What do they look like? We don't know. It is possible that somebody in Pindi and Islamabad already has the answer. And they might force that answer on us, and that might not be the correct question, the correct answer. Lekin the conversation has started, and everybody needs to contribute to this conversation. Otherwise, I think we will all be left behind. یہ بات تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جو ہمارا سیاسی نظام ہے، جس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم، موجودہ سسٹم، اس کو تو چلنے بھی نہیں دیا گیا نا. اب ہم نے پچھلے 2 الیکشن ہی دیکھ لیے، جب اتنی انٹرفیرنس ہوگی، اور ہوتی چلی آ رہی ہے، یہ پہلے 2 الیکشن نہیں ہے جس میں انٹرفیرنس نہیں ہوئی، انٹرفیرنس ہوئی ہے، اور یہ ہوئی ہے. تو ظاہر ہے پھر آپ جب سیاسی نظام کو چلنے نہیں دیں گے، جمہوری نظام کو، عوام کے ووٹ سے آنے والے نمائندوں کو بیٹھنے نہیں دیں گے، تو یہ ایشوز ہوں گے. اب ٹھیک ہے، اس کے ہماری ریالٹی الگ ہے، اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں اس پہ میرا خیال ہے اس کی کچھ شکل مزید نکلے گی. یہ جیسے نقوی صاحب نے بولا، محسن نقوی صاحب نے، ان کے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ سے قریب لوگ ہیں، ان کی طرف سے بھی 1-2 طرح اس قسم کی باتیں آئی ہیں، اور میرا خیال ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ عوام میں اس پہ ڈبیٹ اور ڈسکشن ہو، اور کوئی نہ کوئی ایک شکل نکل کے باہر آئے. میرب، آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسے یہ چیز مزید ڈیولپ ہوتی ہے تو ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے آپ کی رائے لینے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا جی، تھینک یو سو مچ. اجازت دی.